والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیرت صحابہ کے اس خصوصی پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک مشہور اور معروف صحابی کی سیرت لے کر ان کی مبارک اور مثالی زندگی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بچہ بچہ اس صحابی کو جانتا ہے۔ میری مراد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ایک ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو دنیا کی زندگی میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی، ان کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ابو بکر صدیق ایک ہیں۔ خلفائے راشدین مشہور 4 صحابہ، ان میں پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا آتا ہے۔ پیارے نبی کے انتقال کے بعد آپ پہلے خلیفہ بنے، اور حضرت ابو بکر صدیق کائنات کے انسانوں میں پیغمبروں کے بعد پہلا نمبر آپ کا ہے۔ پیغمبروں کے بعد سب سے افضل انسان، سب سے متقی انسان، سب سے سچا انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے لوگ ایمان لائے، سب سے پہلے نبی پر ایمان لانے والے اور اسلام قبول کرنے والے اور مسلمان ہونے والے یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور صحابہ میں سب سے پہلے داعی، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے داعی، پہلے داعی بھی حضرت ابو بکر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن ابی عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسے بہت سارے صحابہ جو مسلمان ہوئے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی کی کوشش تھی۔ آپ کی کوشش سے بے شمار صحابہ مسلمان ہوئے، اور بے شمار لوگوں کو جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر اپنے خاص جیب کے پیسوں سے ان کو آزاد کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام سے الگ کرنے والی، ممتاز کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ صدیق کا لقب ہے۔ ابو بکر کو جو صدیق کہا جاتا ہے نا، یہ صدیق کا جو لقب ابو بکر کو ملا، یہ سارے صحابہ میں ابو بکر کو ممتاز کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور صالحین کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ 4 گریڈز ہیں۔ پہلا نمبر نبیوں کا، نبیین، دوسرا نمبر صدیقین، تیسرا نمبر شہیدوں کا، چوتھا نمبر صالحین کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ صدیق کہنے کے 3 پہلو علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ سلف میں سے کسی نے کہا ان کے اعلیٰ درجے کا جو ایمان ہے، ابو بکر کے دل میں جو ایمان تھا بہت ہی کوالٹی والا اعلیٰ درجے کا ایمان تھا۔ کسی نے کہا کہ پوری امت کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور حضرت ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری ہو جائے گا۔ وہ ایمان ان کے پاس تھا، اس لیے سلف کہا کرتے تھے ما فضلہم ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکنہ فضلہم بشیء وقر فی القلب۔ ابو بکر کو جو فضیلت ہے
سارے انسانوں میں، سارے صحابہ میں وہ اس لیے نہیں کہ وہ بہت نماز پڑھتے تھے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ بہت روزے رکھتے تھے، ان کو فضیلت پورے صحابہ میں، پوری امت میں اس لیے ملی کیونکہ ان کے دل کا ایمان ویسے تھا، ان کے دل کے ایمان کی وجہ سے ان کی فضیلت ہے، نہ روزوں کی وجہ سے نہ نماز کی وجہ سے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کا ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے ان کو صدیق کہنے کی؟ اول وہلہ میں وہ مسلمان ہوئے تھے۔ پیارے نبی جب دین پیش کیے، سب سے پہلے پیارے نبی کے دین کو تصدیق کرنے والے اور قبول کرنے والے تھے، اس لیے ان کو صدیق کہا گیا۔ اور تیسری وجہ صدیق کہنے کی، معراج کی جو انہوں نے تصدیق کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں معراج کیے، پہلا آسمان، پھر اتنا ہی اوپر دوسرا آسمان، پھر اتنا ہی اوپر تیسرا آسمان، ویسے چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اس کے بعد اللہ کا عرش ہے، وہاں جا کر اللہ سے ملاقات کیے۔ اللہ سے یہ ملاقات صرف بات چیت کی ملاقات ہے، اللہ کو دیکھے نہیں۔ نور کا ایک پردہ رکاوٹ تھا، پیارے نبی نے فرمایا میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، درمیان میں نور کا ایک پردہ تھا۔ 50 وقت کی نماز اللہ نے فرض کیا۔ واپس آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا؟ تو پیارے نبی نے خوش ہو کر کہا کہ 50 وقت کی نماز کا تحفہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قد جربت، مجھے بنی اسرائیل کا بہت تجربہ ہے، تمہاری امت کمزور ہے، اتنے نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جاؤ اللہ کے پاس گھٹا کے آؤ۔ 5 نمازیں اللہ گھٹاتا گیا۔ موسیٰ اور اللہ کے پاس بار بار اللہ کے نبی جاتے رہے، یہاں تک کہ 50 میں سے 5 اللہ نے کر دیا۔ 7 آسمانوں میں 7 پیغمبروں سے پیارے نبی نے ملاقات کی۔ یہ سب جو ہے رات کی ایک گھڑی میں یہ سب کام ہو گئے۔ حالانکہ وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں، کوئی ریکٹ کا زمانہ نہیں، فلائٹ کا زمانہ نہیں۔ دنیا میں زمین پر آنے کے بعد پیارے نبی نے خوشی لوگوں کو سنایا کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، میں رات میں معراج کر کے آیا ہوں۔ مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے۔ ابو بکر سے ابو جہل ملاقات کیا، کہا ابو بکر بتاؤ، ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک رات کے کچھ حصے میں 7 آسمانوں کا سیر کر کے اللہ سے بات کر کے پھر واپس آ گیا ہے، جانا پھر واپس آنا، ایک رات کے کچھ حصے میں ہو گیا ہے، کیا تم اس کو مان لو گے؟ ابو بکر نے کہا تو یہ تو ناممکن ہے، ہونے والی بات نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا یہ تمہارا ساتھی محمد کہتا ہے کہ معراج کر کے آیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اگر اللہ کے نبی یہ بات کہتے ہیں تو میں فوراً مان لیتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں۔ اسی لیے پیارے ابو بکر کو صدیق کا ٹائٹل دیا گیا۔ اسی لیے جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں ابو بکر صدیق ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ایمان صدیقی کردار کا تھا، اونچے درجے کا ایمان تھا۔ دیکھیے ابو بکر صدیق کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ ایک مجلس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انفق زوجین دعی من ابواب الجنہ، جو آدمی اللہ کی راہ میں جوڑا جوڑا خیرات کرتا ہے، ڈبل دیتا ہے، اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو آدمی زیادہ نماز پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن جنت کے نماز کے دروازے سے انہیں بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، اور جو آدمی صدقہ و خیرات زیادہ کرنے والا ہوگا قیامت کے دن جنت کے صدقے کے دروازے سے اسے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب
باب الریان، اور جو آدمی زیادہ روزے رکھنے والا ہوگا اللہ اسے ریان نامی دروازے سے بلائے گا۔ جو جس نیکی میں آگے ہوگا اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، ہر انسان ہر نیکی میں آگے ہو نہیں سکتا۔ جو جس نیکی میں آگے ہوگا اس کو جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ یہ حدیث سننے کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی، کیا کائنات میں کوئی ایک انسان بھی اتنا نیک انسان ہے کیا جو صرف ایک دروازے سے نہیں جنت کے 8 دروازوں سے اسے بلایا جائے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے قیامت کے دن اللہ آپ کو جنت کے ساروں دروازوں سے بلائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کیوں ایسے؟ اس لیے کہ ابو بکر کسی ایک نیکی میں آگے نہیں تھے، نیکی کا کوئی دروازہ نہیں چھوڑتے تھے، ہر نیکی میں آگے بڑھ کے اس کو کیا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک مجلس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے 4 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیے کہ بتاؤ آج تم میں سے کون بیمار پرسی کیا ہے، کسی بیمار کی عیادت کیا ہے؟ سب خاموش تھے۔ ابو بکر نے کہا میں کیا ہوں آج۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا، بتاؤ آج تم میں سے کون کسی کے جنازے میں حاضری دیا ہو؟ سب خاموش تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا آج میں جنازے میں بھی حاضری دیا ہوں۔ تیسرا سوال آپ نے کیا، بتاؤ آج تم میں سے کون نفل روزہ رکھا ہے؟ سب خاموش تھے۔ ابو بکر نے کہا آج میں نفل روزہ بھی رکھا ہوں۔ چوتھا سوال یہ کیا کہ بتاؤ آج تم میں سے کون کسی کی مہمان نوازی کیا ہے، کسی کو کھانا کھلایا ہے؟ سب خاموش تھے۔ ابو بکر نے کہا آج میں مہمان نوازی بھی کیا ہوں۔ چاروں سوال کے جواب صرف ابو بکر دیے، 5واں سوال اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اگر کرتے تو اس کا جواب بھی شاید ابو بکر ہی دیتے۔ پیارے نبی نے فرمایا مجتمع هذه الخصال فی یوم فی رجل الا دخل الجنہ، جس آدمی کے اندر بھی ایک دن میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہوں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تم پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نیکی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتے تھے، ہر نیکی میں آگے بڑھ کے رہتے تھے۔ دیکھیے ہجرت کے موقع پر کتنا کٹھن مشکل مسئلہ تھا، مشکل وقت تھا، ہجرت کا وقت۔ مکہ چھوڑ کے سب لوگ مدینہ جا رہے تھے، اب آخری میں اللہ کے نبی ہیں اور ابو بکر بچے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کو اتنے مشکل مرحلے میں، مشکل سفر میں ہجرت کے موقع پر ابو بکر ساتھ دیے۔ دونوں نکل گئے راتوں رات۔ ادھر ابو جہل نے اعلان کر دیا جو کوئی محمد یا ابو بکر دونوں کے سروں کو کاٹ کے لائے گا، دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا، ہر ایک کے بدلے میں 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ لال اونٹ کا مطلب ہے اس زمانے کے بڑے قیمتی اونٹ ہیں، قیمتی سواری ہے اونٹ، وہ بھی لال اونٹ بہت قیمتی۔ 100 لال اونٹ دیے جائیں گے ابو بکر اور اللہ کے رسول محمد کو، جو بھی زندہ لائے یا ان کے سر کاٹ کے لائے۔ اعلان ہو گیا۔ اس انعام کو حاصل کرنے کی حرص میں مشرکین مکہ ادھر ادھر پھیل گئے دونوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، دونوں نکل کے غار ثور میں جا کے چھپ گئے۔ اور غار ثور کیسا تھا؟ پرانا غار تھا، کیو جسے کہتے ہیں، تیلگو میں گوہا اسے کہتے ہیں، پہاڑ کے اندر ایک بہت بڑا گڑھا ہوتا ہے، اس میں جا کے چھپ گئے۔ اندر جانے سے پہلے بہت خراب تھی اس کی حالت۔ ابو بکر اللہ کے نبی کو باہر کھڑا کیے، پورا صفائی کیے غار کو، جالے تھے، کانٹے تھے، کیا کیا پتھر تھے، سب صفائی کر کے، سوراخ تھے، زہریلے کیڑے مکوڑوں کے سوراخ تھے، سب کو کپڑوں وغیرہ سے بند کر دیا۔ یہ ایک سوراخ تھا، بند کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ابو بکر اس کے اوپر پیر رکھ کے بیٹھ گئے اور کہا اللہ کے نبی تھکے ہوئے تھے سفر کر کے، ہجرت کا سفر، تھکے ماندے تھے۔ اندر آ کے اللہ کے نبی ابو بکر کی ران پہ اپنا سر رکھ کے ایسے لیٹے، نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔
جیسے ہی اللہ کے نبی سو گئے، جس بل کے اوپر ابو بکر پیر رکھے ہوئے تھے اس میں سے کوئی زہریلا کیڑا یا سانپ یا بچھو کاٹنے لگا۔ اب آپ جانتے کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر حرکت کرے بغیر ابو بکر خاموش بیٹھ گئے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، پیر میں زہر چڑھ رہا ہے مگر حرکت نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کا سر ابو بکر کے ران پہ تھا۔ پھر بھی ابو بکر اتنا تکلیف اٹھا رہے تھے کہ ان کی آنکھوں کا پانی اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر پڑا۔ پیارے نبی آنکھ کھول کے دیکھے، کیا بات ہے؟ کہا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اس بل سے کوئی جانور مجھے کاٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے منہ سے لعاب یعنی تھوک نکال کے ابو بکر کے پیر کو لگائے۔ ابو بکر کہتے ہیں میرا درد ویسے ختم ہو گیا گویا کہ کوئی جانور کاٹا ہی نہیں، مجھے کوئی کیڑا کاٹا ہی نہیں، پورا درد ختم ہو گیا۔ پھر اسی دوران وہ انعام کے حرص میں جو مشرکین مکہ تلوار لے کے گھوم رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، دونوں کو تلاش کرتے کرتے اس غار ثور کے اوپر بھی آ کر کھڑے ہو گئے۔ اگر ذرا نیچے دیکھ لیتے تو دونوں کو پا لیتے، ہو انعام پا لیتے۔ ابو بکر پریشان، حیران، ابو بکر حیران، اوپر دیکھ رہے ہیں نیچے دیکھ رہے ہیں، دشمن اوپر تلوار لے کے کھڑا ہے، ذرا نیچے دیکھ لیتا تو تلوار سے قتل کر دیتا۔ جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی حیرانی کو دیکھ کر فرمانے لگے، ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ہم دونوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے ابو بکر؟ تم سمجھ رہے ہو کوئی اس غار میں صرف ہم دونوں ہیں؟ نہیں، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ دشمن، اللہ نے ایسی مدد کیا، دشمن اوپر کھڑا ہے، نیچے نہیں دیکھا، وہاں سے واپس چلا گیا۔ پھر جب ہجرت کے لیے وہاں سے غار سے نکل گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی اللہ کے نبی کے آگے جاتے، کبھی اللہ کے نبی کے پیچھے آتے، آگے پیچھے ہوتے تھے۔ تو پیارے نبی نے پوچھا، اے ابو بکر کیوں تم آگے جا رہے ہو، پیچھے آ رہے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا، اللہ کے نبی جب مجھے گمان ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے آ رہا ہے تو میں آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہوں، جب مجھے گمان ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آ رہا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اتنا ساتھ دیا ابو بکر صدیق نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا ایسے مشکل گھڑی میں۔ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کو ساتھ دیے ہجرت کے سفر میں، ثانی اثنین ان کو کہا جاتا ہے، جبکہ وہ غار میں تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی، دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ہر صحابی اللہ کے نبی کو دل و جہاں سے چاہتے تھے، بہت خدمت کرتے تھے، لیکن ابو بکر نے جتنا ساتھ دیا، ابو بکر نے جتنا احسان کیا، کسی نے نہیں کیا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جتنے لوگ مجھ پر احسان کیے، میں نے ساروں کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں چکا نہیں سکا۔ ابو بکر کے جو احسانات مجھ پر ہیں میں اس کو پورا نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ دین کی راہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کی بڑی خدمت کی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال مجھے بڑا کام آیا، بہت مال و دولت۔ حالانکہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی بہت مال دیے، عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت مال دیے، دوسرے بہت سارے صحابہ، لیکن ابو بکر اللہ کے نبی کی دعوت کے لائن میں بہت ساتھ دیے، اپنا گھر کا پورا سامان لا کے دے دیے دعوت کے لیے۔
ابو بکر صدیق کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ بڑے نرم دل انسان تھے، بڑے نرم دل انسان تھے ابو بکر صدیق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ارحم امتی فی امتی ابو بکر، میری امت کے انسانوں میں سب سے زیادہ نرم دل رحم دل انسان کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ بڑے نرم دل تھے، بڑے رحم دل تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد 3 بڑے بڑے چیلنجز ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر امیر المومنین مسلمانوں کے بادشاہ بننے کے بعد 3 بڑے بڑے چیلنجز کھڑے ہو گئے سامنے۔ پہلا چیلنج کیا ہے؟ وہی مرتدین کا، یعنی اللہ کے نبی ادھر انتقال ہو گئے، لوگ اسلام کو چھوڑ کر الٹے کفر کی طرف جانے لگے، کافر ہونے لگے، مشرک ہونے لگے دوبارہ لوگ، تو مرتدین کا فتنہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ اس فتنے کو ابو بکر صدیق نے ختم کیا۔ تو دوسرا فتنہ سر اٹھایا، وہ ہے مانعین زکوٰۃ کا، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، پیارے نبی کے انتقال کے بعد لوگوں نے کہا اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، صرف نماز پڑھیں گے۔ ابو بکر نے ان سے بھی قتال کیا، ان سے بھی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ یہاں حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابہ نے کہا کہ ان سے قتال مت کیجئے، چھوڑ دیجئے، وہ تو نماز تو پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیے تو کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق نے کہا لو منعونی عقالا، اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کے ساتھ یعنی جانور کے ساتھ زکوٰۃ میں جانور کی رسی بھی اگر وہ دیتے تھے، اور اب وہ جانور دے رہے ہیں مگر رسی کا انکار کریں گے، ایسے لوگوں سے بھی میں جہاد کروں گا، ان سے لڑوں گا۔ مانعین زکوٰۃ کا جو بڑا فتنہ تھا اس کو بھی انہوں نے ختم کیا۔ تیسرا فتنہ جو کھڑا ہوا وہ مدعیان نبوت کا۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، انتقال ہونے کے بعد ابھی کوئی نبی آنے والا نہیں۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس کے باوجود نبی کے انتقال کے بعد کچھ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کھڑے ہو گئے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، مشہور نام مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور کچھ عورتیں بھی کھڑے ہوئی، ان کو بھی جوش آ گیا، مردوں کو دیکھا دیکھی، عورتیں بھی کہنے لگی میں آخری نبی ہوں۔ جی بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ اس فتنے کو بھی 3 فتنے، پہلا فتنہ مرتدین کا، دوسرا فتنہ مانعین زکوٰۃ کا، تیسرا فتنہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا، یہ تینوں فتنوں کو اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم کیے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ حضرات گرامی، انہی خصوصیات کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے اپنی زندگی میں اشاروں میں کنایوں میں بتا دیا تھا کہ میرے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر، میرے بعد میری سیٹ کا کوئی حق رکھتا ہے تو ابو بکر، میرے بعد میرے مصلح کا کوئی حق رکھتا ہے تو وہ ابو بکر۔ جب اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے، مرض الموت میں تھے، بار بار اللہ کے نبی کہا کرتے تھے مروہ ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اللہ کے نبی اتنے بیمار ہو گئے، اب مسجد کو جانے کی حالت بھی نہیں ہے، تو کہنے لگے صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے، نماز کا وقت ہوا ہے، ابو بکر سے جا کر کہنا وہ میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی میرے ابو بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلے پر کھڑیں گے تو ان کو رونا آ جائے گا۔ پیارے نبی نے کہا نہیں، ابو بکر سے ہی جا کر کہو کہ وہ میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، کوئی دوسرا نہیں۔ اتنا اونچا مرتبہ پیارے نبی نے اپنی زندگی میں ہی ان کو دے دیا۔ اسی لیے پیارے نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کو ہی اسلام کا پہلا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ ان کی خلافت کی جو عمر تھی، جو بادشاہ بنے مسلمانوں کے 2 سال 3 مہینے 10 دن ان کی خلافت تھی۔ یہ ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد لگ بھگ 60 پر 3 سال کی عمر میں
وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کی قبر مدینہ منورہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں موجود ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ صحابہ کی مبارک زندگیوں کو سن کر اور پڑھ کے ہم کو بھی ان کی جیسی زندگی بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔